السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضرت سید میران حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید میران حسین زنجانی 26 شعبان 348 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے، اس لیے نام گرامی کے بعد زنجانی لکھا جاتا ہے، جبکہ تذکرہ نگاروں نے آپ کا اصل نام فخر الدین لکھا ہے۔ زنجان کا محل وقوع اس طرح ہے کہ یہ شہر قدیم اور تاریخی ہے اور ایران سے شمال کی جانب کو البرز کے دامن میں واقع ہے۔ اسے وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت زرخیز اور حسین تھا۔ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی پر گزارا کرتے تھے، اس لیے یہاں کے لوگ خوشحال تھے اور آبادی میں اضافے کا سبب بھی بنا۔ حالانکہ اس کے قریب 2 قصبے اندرجان اور سنجان بھی تھے۔ حضرت حسین زنجانی عہد بچپن میں ہی اپنے ہم عمر لڑکوں سے مختلف تھے، خاموش طبیعت، حسین و جمیل اور بہت پیارے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید علی محمود تھا، جو نہایت زاہد، عابد اور کامل بندے تھے۔ ایک اچھے عالم دین بھی تھے۔ پیشہ کاشتکاری تھی، صبح شام کھیتوں میں محنت کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر و فکر سے بھی غافل نہ رہتے۔ اس لیے روحانیت اور تصوف اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس زمانے کے کامل ولی اللہ حضرت موسیٰ سے بیعت تھے، اسی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ سید علی محمود موسوی قلم بند فرمایا کرتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت مریم صغریٰ تھا، بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ آپ تمام 8 بہن بھائی تھے، آپ ہی سب سے بڑے تھے۔ بعد میں 2 بہنیں کلثوم، زینب اور پھر 3 بھائی یعقوب، موسیٰ، پھر 1 بھائی علی اور 1 بہن فاطمہ تھی۔ آپ کا حسب و نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام حسین کے ساتھ ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے آباء و اجداد خلافت راشدہ میں بھی رہے اور اس کے بعد عراق شہر میں سکونیت اختیار کی اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں۔ سید جعفر برقی تھے، یہی بزرگ حضرت سید میران حسین زنجانی کے دادا تھے۔ اہل سادات کا یہ سلسلہ سادات زنجانی کے نام سے آگے بڑھایا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم زنجان میں ہی حاصل کی، مگر طبیعت میں ہر وقت بے چینی تھی، جیسا کہ کسی کی طلب اور تلاش ہو، کسی رہبر کامل کی جستجو تھی۔ وہ کاشتکاری میں اپنے والد محترم کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے، مگر آپ کو تنہائی بہت پسند تھی۔ زنجان کے دامن کو میں چلے جاتے اور ذکر و فکر کی عبادات میں مشغول رہتے۔ پیارے دوستو، اسی جگہ ایک دفعہ آپ کو غیبی اشارہ ملا کہ آپ حضرت ابو الفضل ختلی سے بیعت کریں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ یہی بات انہوں نے اپنے والد گرامی سے کی، چنانچہ والد گرامی نے آپ کو ساتھ لیا اور حضرت ختلی کی خدمت میں گارزون پہنچے۔ حضرت ابو الفضل ختلی اس بات کے منتظر تھے اور بے چینی سے راہ دیکھ رہے تھے۔ فوراً بیعت کر لی اور یہ بیعت سلسلہ جنیدیہ کی تھی۔ آپ اپنے مرشد کے ہاں ہی قیام پذیر ہو گئے اور قلیل عرصے میں طریقت اور حقیقت، سلک اور سلوک کی منازل طے کر کے اہل فقہ میں شمار ہو گئے۔ حضرت میران زنجانی کے بارے میں کتبات میں مرقوم ہے کہ آپ حد درجہ عبادت گزار تھے اور ہمیشہ عشاء کی نماز کے وضو سے ہی فجر کی نماز ادا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور دن بھر اپنے مرشد حضرت ختنی کی خدمت میں مصروف رہتے۔ وہ ہر وقت اپنے پیر کا خیال رکھتے اور ان کی ضروریات زندگی اور رہن سہن، کام کاج سب آپ کے ذمہ تھا۔ آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ بہت سے سفر اختیار کیے اور دوران سفر ہر کام خود کرتے۔ اس کے ساتھ آپ کے اطوار اور طور طریقت پر توجہ رکھی اور اولیاء اللہ کی پاک صحبت انسان کو برگزیدہ اور صالح بنا دیتی ہے۔ آپ ان کی خدمات کے پیش نظر ہی آپ کے مرشد نے آپ کو میران
کا خطاب دیا۔ میرا سردار کو کہتے ہیں، پیارے دوستو، حضرت ابو الفضل ختلی نے آپ کو تکمیل مراتب روحانیت پر خلقہ خلافت عطا فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ ہندوستان جائیں اور دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پیارے دوستو، آپ نے ہندوستان کی جانب سفر اختیار کیا اور آپ کے سفر میں آپ کے بھائی حضرت یعقوب زنجانی اور حضرت موسیٰ زنجانی بھی ہمراہ تھے۔ جب آپ شہر رے سے نیشاپور پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات مجاہد اعظم سلطان محمود غزنوی سے ہوئی، جو اس وقت حصول تخت کے لیے کوشاں تھے۔ غزنوی کی سلطنت میں اس وقت اس کے بھائی اسماعیل کے ہاتھوں میں تھی۔ ایک دفعہ آپ نیشاپور کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ نماز کی غرض سے سلطان محمود غزنوی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آپ کا خطاب سنا اور بہت متاثر ہوا۔ باذاں نماز آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ چند دنوں میں ہرات کے مقام پر سلطان محمود غزنوی اور سلطان اسماعیل کے درمیان جنگ تخت نشینی ہوئی۔ سلطان محمود نے یہ جنگ جیت لی اور سلطان اسماعیل میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس طرح غزنوی پر سلطان محمود غزنوی قابض ہوا اور وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، سلطان محمود غزنوی، اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا، انصاف کرنا اور خود بھی دین کا دامن تھامے رکھنا۔ سلطان محمود غزنوی نے آپ کو کافی سامان اور گھوڑے نذرانہ عنایت کیا۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ آپ مہمن پہنچ گئے اور اس کے بعد آپ کا اگلا پڑاؤ چبا تھا۔ اس علاقے کا سردار دراب خان کافی عرصے سے آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھا۔ آپ نے اس کو دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ چبا کے لوگوں نے بہت اصرار کیا مگر آپ یہاں زیادہ دیر نہ رکے کیونکہ آپ کی منزل ابھی بھی دور تھی۔ اس کے بعد ہلمند کے مقام پر رکے۔ لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی۔ یہاں کا جو تالاب تھا وہی استعمال کے لیے تھا مگر اس کا پانی کھارا تھا۔ آپ نے اسی وقت اپنے رب سے دعا کی تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ پیارے دوستو، درہ خیبر سے گزرتے ہوئے پشاور پہنچے۔ چند روز رک کر مرگلہ تشریف لائے۔ جب یہاں قیام فرمایا تو لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جو منہ کے ذریعے آگ نکالتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ آپ نے اس سے ملے اور اسے اسلام کی دعوت دی مگر وہ نارضامند ہوا۔ آپ نے فرمایا، ذرا مجھے بھی تو منہ سے آگ نکال کر دکھاؤ۔ جب اس نے آگ نکالی تو آپ نے پھونک مار دی اور آگ ختم ہو گئی۔ باوجود کوششوں کے وقت آگ نہ نکال سکا اور حضرت میرا زنجانی سے معافی کا طالب ہوا۔ آپ نے اس وقت اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پیارے دوستو، تذکرہ نگاروں کی تحریر کے مطابق آپ 997 اور 387 ہجری میں آپ لاہور تشریف لائے۔ لاہور کا علاقہ اس وقت ہندو مت کی زد میں تھا۔ جب آپ تشریف لائے، ہر 100 مندر دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ اور فرسودہ رسم و رواج کی راج تھی جو مدتوں سے اس مٹی کے خمیر میں رچ بس گئی تھی۔ ایک ہندو جو کہ رام چندر نامی شخص تھا جو بہت امیر تھا، وہ جزام جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت پانی کی طرح بہا دی، تاہم وہ بہت سی مہلک بیماریوں میں مبتلا تھا۔ زمینوں اور عالی شان حویلیوں کا مالک تھا۔ حکیموں نے اور ویدوں نے اس کی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا۔ جسم میں سے اسمیل اور بدبو آنا شروع ہو گئی۔ جسم سے خون رستا رہتا، بدن سے ہر وقت بدبو آتی رہتی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے حضرت میرا صاحب سے دم کروا لیا جائے۔
اس نے کہا ہاں آخری بار مجھے لے چلو، پھر اس کے بعد زہر دے دینا، کیونکہ میں دنیا اور زندگی سے مکمل بیزار ہو چکا ہوں۔ رام چندر کو چارپائی پر لٹا کر آپ کے ہاں لایا گیا۔ اس وقت بھی اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ آپ اس کو قریب بٹھایا اور پورے جسم پر دم کیا اور پھر پانی بھی دم کر کے دیا اور ساتھ ہی پانی دیا۔ وہ اس پانی سے غسل کر لیتا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن دم کرنا۔ یہ حضرت میرا کی نظر عنایت کا اثر تھا جو عطائے رب العالمین تھی۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہو کر فوراً مسلمان ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گیا۔ زندگی کے آخری وقت آپ شدید بیمار ہو گئے۔ حکیم بلائے گئے مگر آپ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، اب دم آخری ہے۔ لہٰذا 19 شعبان 431 ہجری بروز جمعرات آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا نماز جنازہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا۔ پیارے دوستو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اگر اچھی لگے۔ پیارے دوستو اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔